اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے عذاب کی دعا فرمائی، اس کے نتیجے میں ان پر عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا اور آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا اور اس میں چرند پرند اور ایک ایک جوڑا رکھنے کو کہا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح کو حکم دیا کہ اے نوح علیہ السلام، آپ اپنے لیے ایک کشتی کو تیار کر لیں اور اس میں دنیا کے جتنے بھی جوڑے ہیں جیسے کہ چرند پرند، جانور اور انسان، وہ سب کے سب اس کشتی میں سوار ہو جائیں گے، اور جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ زندگی کے حالات کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے اور ان کے آنے کے بعد ان کی اولاد خوب پھلی اور پھولی۔ ایک مدت گزر جانے کے بعد ان کی اولاد خدا کو بھول چکے تھے۔ ایک خدا کی بجائے انہوں نے مٹی، پتھر اور گائے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے بھر چکی تھی بلکہ ہر گھر میں بت پرستی عام ہو گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسان یاد کروا کر سیدھی راہ پر آنے کو کہا اور بری راہ سے منع فرمایا، اور دل ہی دل میں یہ کہہ رہے تھے اور یہ بھی فرمایا اگر تم بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف رجوع نہ ہوئے تو عذاب نازل ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہ نے تمہاری طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم کو چاہیے کہ تم بتوں کو چھوڑ کر اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ وہ تم سے راضی ہو جائے، اور میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی 900 سال اپنی قوم کی تبلیغ کی اور کوشش کی کہ وہ ایک خدا کی عبادت کریں، مگر ان پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ صرف چند لوگ ایمان لائے۔ قوم کی یہ سرکشی دیکھ کر آپ نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے اللہ، میں اس قوم کی سرکشی سے تنگ آ گیا ہوں، تو ان سے بدلہ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ علیہ السلام ایک کشتی بنائیں، اور یہ بھی حکم دیا کہ اب کسی کی بھی سفارش نہ کرنا اے نوح علیہ السلام، اب ان پر میں عذاب کو ضرور نازل کروں گا۔ اور اللہ نے اپنا عذاب کی خبر حضرت نوح علیہ السلام کو سنوا دی اور کہا کہ اب تم ان میں سے کسی کی سفارش نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام خدا کے حکم سے کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا نے حکم دیا اپنے اہل اور اپنے لوگوں کو اس کشتی میں جلد سے جلد سوار کر دو کیونکہ میرا عذاب تیار ہے۔ تو جتنے بھی لوگ تھے ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لیا گیا، اور سب جب کشتی میں بیٹھ گئے تو تیز موسلادھار بارش شروع ہو گئی، زمین پر پانی بہنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ تم بھی آ جاؤ تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا کہ نہیں، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا
بارش تھی کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی، بارش کے سیلاب میں سرکش لوگ ڈوب چکے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا کا یہ اثر ہوا کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے وہ نہ بچ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا ٹھہر گئی۔ اللہ کے حکم سے زمین خشک ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور ان لوگوں پر جو ایمان لائے میری رحمتیں، میری برکتیں نازل ہوں گی۔ دنیا کے تمام لوگ فنا ہو چکے تھے، صرف چند لوگ ہی باقی تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس عذاب میں فنا ہو چکے تھے۔ یہ دنیا ایک طوفان ہے اور شیطان ہمیں بھٹکانے والا ہے، اور انبیاء کرام ہمارے لیے نوح کشتی ہیں۔ جن نے نبیوں کی پیروی کی، اللہ کے احکام کو مانا، وہ بچ گیا، اور جو شیطان کے راستے پہ چلنے لگا تو وہ تباہ ہو گیا، اور اس کی آخرت میں دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اپنے بچوں کو اسی طرح کی اسلامی باتیں بتایا کریں، اور میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر لازمی کریں کہ یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شکریہ۔